بسم اللہ الرحمن کہ الرحیم۔ ریاکاری، دکھلاوا، یہ ایسا انتہائی کبھی اور مذموم عمل ہے کہ جو انسان کی پوری محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ بروز قیامت فرمائے گا کہ جس شخص نے دنیا کے اندر میری خاطر کوئی عمل کیا اور پھر اس عمل میں دوسرے کو بھی شریک کر لیا، تو میں اس عمل کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔ میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، تمام شرکاء کے مقابلے میں زیادہ بے نیاز ہوں، تو جس عمل میں اس نے دوسرے کو شریک کر لیا، اب وہ عمل اس شریک کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ اب دوسری روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جا کر جن کی خاطر تم نے دکھلاوا کیا تھا ان سے جا کر اپنا اجر طلب کرو۔ شعب الایمان کی روایت میں ہے، جس میں شرک اصغر کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے ڈرایا، اس کے اندر شعب الایمان کے اندر اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جو عمل کیا تھا اور دوسرے کو اس میں تم نے شریک کر لیا، اب ان کے پاس جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، اور دیکھو ذرا کہ ان کے ہاں تمہیں کیا بھلائی اور اجر اور خیر ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین چونکہ کمال درجہ بے نیاز ذات ہے، وہ قیامت والے دن منادی ندا دے گا اور کہے گا کہ جس نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کر لیا، تو اب وہ جا کر انہی سے اس عمل کا بدلہ اور اجر طلب کرے۔ تو یوں انسان نے پوری زندگی جو محنت کی اور عمل کرتا رہا، تو آخرت میں اس کو پتا چلے گا کہ یہ تو ریاکاری کی نظر ہو گیا اور یہ میرا سارا عمل باطل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس حوالے سے بہت ڈرایا کرتے تھے، اور اس ڈر کا ان پر خوب اثر تھا۔ صحیح مسلم اور نسائی، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ترمذی شریف میں یہ روایت تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، لہذا میں آپ کے سامنے ترمذی کی سند حسن کے ساتھ جو روایت ذکر کی گئی وضاحت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پوری توجہ سے آپ اس حدیث پاک کو سنیں۔ عقبہ بن مسلم نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ شفیع اصبہی مدینہ منورہ میں آئے۔ جب وہ مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے گردا گرد لوگ جمع ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شفیع اصبہی کہتا ہے کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہو گیا اور ان کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو احادیث مبارکہ سنا رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہو گئے، لوگ اٹھ کر چلے گئے اور وہ تنہا رہ گئے، تو میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو حق کی قسم دے کر، اللہ کی قسم دے کر عرض کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث مبارکہ سنائیں جو آپ نے براہ راست
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہو اور وہ آپ کو خوب یاد ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں ایک ایسی حدیث پاک سناؤں گا جو میں نے بالمشافہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور جس کو میں نے پوری طرح سمجھا ہے اور جو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو پھر فرمایا کہ میں ضرور تمہیں ایک ایسی حدیث مبارکہ سناؤں گا جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر کے اندر میرے سامنے یہ حدیث پاک بیان فرمائی تھی اور اس وقت یہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ یہ کہنے کے بعد پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہوئے، افاقہ ہوا، پھر فرمایا کہ میں ضرور تمہیں وہ حدیث مبارکہ سناؤں گا جو میں نے اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور میرے علاوہ یہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں ضرور ایک حدیث پاک سناؤں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر میں میرے سامنے بیان فرمائی تھی، آپ کی اور میرے علاوہ اس وقت کوئی آدمی نہیں تھا۔ پھر آپ نے ایک چیخ ماری، پہلے کے مقابلے میں زوردار چیخ ماری اور منہ کے بل ایسے زور سے گرے۔ شفیع اسبی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پکڑا اور آپ کو سہارا دیا۔ اب جب چوتھی بار یہ بے ہوش ہوئے تو چیخ بھی زوردار تھی پہلے کے مقابلے میں اور پھر ہوش آنے میں دیر بھی زیادہ لگا اور منہ کے بل گرے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا۔ پھر جب وہ کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث پاک سنائی تھی، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ بروز قیامت اللہ تعالی بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائے گا، جلوہ فرما ہوگا اور ہر امت گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور پہلا شخص جس کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے بلائے گا، پیشی کے لیے بلائے گا، ان میں رجل جامع القرآن، حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اور رجل قتل فی سبیل اللہ، اور رجل کثیر المال، وہ شخص جو جہاد میں قتل کیا گیا اور وہ شخص جو کثیر مال والا تھا۔ تو سب سے پہلے حافظ قرآن اور کثیر مال والا اور جہاد میں قتل ہونے والا، اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالی حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ قاری سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے اس کتاب کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول مکرم پر نازل فرمائی تھی؟
تو کہے گا کیوں نہیں اے اللہ، تو نے مجھے واقعی اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو تجھے علم دیا گیا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں قرآن پاک کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں بھی قیام کرتا تھا اور دن کے اوقات میں بھی قیام کرتا تھا، یعنی دن کو بھی قیام کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا، اور رات کو بھی قیام کرتا اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے یہ عمل کرتا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو تجھے دنیا میں قاری کہہ لیا گیا۔ یعنی جس مقصد کے لیے تو نے عمل کیا تھا کہ قاری کہا جائے، وہ مقصد تو نے پا لیا بس۔ پھر کثیر مال والا مالدار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے اتنا مال و دولت نہیں دیا تھا کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا؟ تجھے وسیع مال و دولت دیا تھا، کسی کا تجھے محتاج نہیں رکھا۔ وہ اقرار کرے گا اور کہے گا کیوں نہیں ہے اللہ، تو نے مجھے واقعی بڑا مال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو میں نے تجھے دیا تھا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کرے گا میں صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا اور صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ عمل اس لیے کیا تجھے جواد کہا جائے، سخی کہا جائے، لہذا تجھے دنیا میں سخی کہہ لیا گیا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ لیا۔ پھر تیسرا شخص پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دنیا میں کیوں قتل کیا گیا؟ وہ کرے گا مجھے جہاد کا حکم ملا تھا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور جہاد میں میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے جری یعنی بہادر کہا جائے، سو تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مار کر کہا اے ابو ہریرہ، یہ وہ پہلے 3 قسم کے افراد ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے قبل محض اس کا تصور کر کے ہی چیخ مار کے بے ہوش کیوں ہو جاتے تھے کہ یہ تینوں عمل تو بڑے اعلیٰ درجے کے عمل ہیں، لیکن ان 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ عقبہ بن مسلم کے شاگرد ولید ابو عثمان کہتے ہیں کہ مجھے عقبہ نے بتایا کہ پھر وہی شفیع اصبہی نامی شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں جا کر یہ حدیث بیان کی۔ ابو العلا بن ابی حکیم جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلاد تھے، انہوں نے شفیع اصبہی سے یہ بات بیان کی۔ انہوں نے
ولید سے یہ بات بیان کی، یعنی عقبہ بن مسلم کے جو شاگرد ہیں، تو اس نے بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند اور حوالے سے ایک حدیث ذکر کی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو سنا تو بکا معاویہ تو بکاء شدیدن، آپ کثرت سے روئے، زارہ گتار روئے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے، جو آپ کا جلاد تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ اب آپ وصال کر گئے ہیں، اب آپ زندہ نہیں رہے۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہی حدیث پاک سنی تو اس قدر وہ زارو گتار روئے اور اس قدر ان کی حالت غیر ہو گئی کہ حاضرین نے سمجھا کہ اب یہ انتقال فرما گئے۔ پھر کافی دیر کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہتر ہوئی اور انہوں نے اپنے چہرے کو صاف کیا، اپنے آنسو پوچھے اور فرمانے لگے کہ اگر ان تین آدمیوں کی یہ حالت ہے، جو حافظ اور قاری ہے، جو سخی اور شہید ہے، جب ان تین کی یہ حالت ہوگی تو پھر جو بقیہ لوگ ہیں ان کا معاملہ کیسے ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت فرمائی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ فرمایا کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و زیبائش، اس کی رونق چاہتا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر ہی پورا پورا بغیر کسی کمی کے عطا کر دیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت میں جو انہوں نے دنیا میں یہ اعمال کیے ان کا صلہ دنیا میں ہم انہیں دے دیں گے، اور آخرت میں سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا میں جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ ضائع چلے گئے، اور سب کا سب ان کا کیا دھرا وہ باطل ہو گیا۔ یہ وہ پوری حدیث پاک ہے جو جامع ترمذی میں، سنن ترمذی کے اندر سند حسن کے ساتھ روایت کی گئی۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث، اور نسائی کے اندر بھی یہ حدیث، اور مسند احمد کے اندر بھی اس کے مقابلے میں کچھ اختصار سے ذکر کی گئی۔ اب آپ غور کریں کہ قرآن پاک کا حافظ ہونا، قاری ہونا، قرآن کا عالم ہونا، یہ کتنا بڑا نیک عمل ہے، اور قرآن و سنت میں اس عمل کے فضائل اور اس کی کس قدر خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر مزید حافظ قرآن کے بارے میں فضائل سے احادیث مالا مال ہیں۔ بروز قیامت اس کے والدین کو ایسا روشن نورانی تاج پہنایا جائے گا
جس کی روشنی اس دنیاوی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو مختلف احادیث ہیں حافظ قرآن اور قاری قرآن کے فضائل کے بارے میں۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو صدقات و خیرات کی فضیلت، اور جو خرچ کرنے والا ہے اس کی فضیلت کا قرآن و سنت میں ذکر ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اور نہایت پرہیزگار شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ دینا ہو اور بدلہ چکانا ہو، وہ تو محض بزرگ و برتر اپنے رب کی رضا کے لیے دیتا اور خرچ کرتا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور عنقریب وقت آئے گا کہ وہ راضی اور خوش ہوگا، اللہ بھی اس پہ راضی اور خوش ہوگا، اور اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ بھی اپنے رب پر راضی اور خوش ہوگا۔ شہید اللہ کی راہ میں شہادت، یہ اتنا بڑا رتبہ ہے۔ ترمذی ابن ماجہ کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے کہ اللہ رب العالمین شہید کو 6 انعامات سے نوازے گا۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جنت میں اسے اس کا بہترین ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں اور قیامت کی بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ و مامون ہوگا، اور اس کو ایسا وقار کا تاج پہنایا جائے گا کہ اس تاج کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ بہتر ہوگا، اور 72 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کرایا جائے گا، اور اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی اللہ کی بارگاہ میں وہ شفاعت کرے گا، اور 70 افراد کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ اب غور کریں کہ قرآن کا حفظ اور قرآن کو بہترین احسن انداز سے پڑھنا اور اس کا قرآن کا علم، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنا اور سخاوت کرنا، یہ بھی انتہائی محبوب عمل ہے، اور اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پانا، یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگی میں یہ عمل کرتے رہے، انہوں نے یہ اعمال کیے، اعلیٰ درجے والے اعمال کیے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو ان کے آخرت کے اندر ریاکاری کی وجہ سے ان کے اعمال رد کر دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے جہنم کی آگ کو ان کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا۔ حسین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ خوف خدا دیکھیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں صحیح معنوں کے اندر اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ بہت بڑے عالم تھے، تو جتنے عالم بڑے تھے ان کا خوف اور خشیت بھی اتنی ہی زیادہ تھی کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے 4 مرتبہ چیخ ماری ہے، اور 4 بار وہ بے ہوش ہوئے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ حدیث مبارکہ سنائی گئی تو وہ بھی زار و قطار روئے ہیں، کثرت کے ساتھ روئے ہیں، اور کثرت گریہ زاری کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی، ایسی کیفیت ہو گئی
کہ حاضرین سمجھنے لگے کہ اب یہ انتقال کر گئے ہیں، یہ وصال کر گئے ہیں، فوت ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کو شرک خفی سے، شرک اصغر سے ڈرایا تھا۔ حلیۃ الاولیاء لابی نعیم میں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ دو چیزوں کا خوف ہے۔ پہلی چیز ریاکاری اور دوسری چیز پوشیدہ شہوت، یعنی چھپی ہوئی خواہش۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی ریاکاری، دکھلاوا، اور دل میں جو چھپی ہوئی خواہش ہے، ان دو چیزوں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ پوشیدہ خواہش کی وجہ سے اپنا روزہ توڑ دے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں، پوشیدہ خواہش اور ریاکاری، یہ ڈرنے کی چیزیں ہیں، اور اپنے آپ کو ان سے پاکیزہ بنانے کی انتہائی زیادہ ہمیں حاجت ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں انسان کے دین کو اس قدر نقصان دیتی ہیں کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں تو وہ بھی اس قدر بکریوں کو نقصان نہیں دیتے جس قدر وہ دو چیزیں انسان کے دین کو نقصان دیتی ہیں۔ نمبر ایک، حرص علی المال، مال کی حرص، اور حرص علی الشرف، عہدے کی، اقتدار کی حرص۔ یہ دو چیزیں ہیں، حب جاہ اور حب مال۔ تو جاہ، عہدہ، مرتبہ اور اقتدار پانے کی جو حرص ہے اور زیادہ مال کی جو حرص ہے، یہ دونوں چیزیں انسان کے دین کو اس قدر نقصان پہنچاتی ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں تو وہ اس قدر نقصان نہیں پہنچاتے۔